والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلی السلام پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين بجاه النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محتشم سامعین و حضرات، رب ذوالجلال کے کرم اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم حاضر ہیں. دعا ہے بارگاہ الہی میں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جو آپ مسلسل 3 جمعات کے خطبات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں. آج اس موضوع کا اختتامی خطبہ ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو اس حدیث پر مکمل ہوئی تھی کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو غزوہ تبوک کے موقع پر
ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تھا کہ میرے صحابہ مجھے آج اس غزوہ میں مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کیا۔ حضرت فاروق اعظم گئے تو گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ جناب سیدنا عثمان غنی کی باری آتی ہے تو آپ نے کثیر مال پیش کیا تھا، یعنی کہ جتنی کسی کی توفیق سی وہ مال پیش کرتا رہا۔ بالآخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے گھر کی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں رکھی، سارا مال اٹھایا اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ گھر میں کچھ چھوڑا ہے یا سب کچھ لے آئے؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنا بھی گھر میں مال تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاصل کر دیا ہے۔ تو پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ تو عرض کیا کملی والے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ یعنی یہ عقیدہ پچھلے جمعے آپ نے سماعت کیا کہ اتنا بڑا اعلان کرنا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے بندہ اپنے عاشق ہونے کے نعرے لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول کے اندر اگر مال دینے کی باری آئے، جان کی بازی لگانے کی باری آئے تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد کے مقام پر 1000 لوگ نکلے تھے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے 300 لوگوں کو لے کے پیچھے آ گیا، اور اس کی کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے۔ اب وہ جو 300 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کو کہتے منافقین۔ تو قرآن پاک کے اندر پھر ان کی باقاعدہ مذمت بھی آئی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا تن من سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یہ بہت بڑا ایک اعلان اور اعزاز ہوتا ہے۔ اب اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسلام کے اوپر بڑی قربانیاں ہیں، آپ نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ مثلا غزوہ تبوک کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان میں سے سرفہرست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سامنے آ جاؤ نا، میں ادھر سفر کو ہونا پہنتا ہے، ادھر سامنے آ جاؤ بیٹے، آپ بھی سامنے آؤ، ادھر آؤ، شام آپ بھی بیٹے ادھر آؤ سامنے۔ مفاظ بیٹے ادھر آؤ، ادھر آؤ، شام بیٹے آپ سامنے بیٹھے آؤ۔ حضرت بلال کے بارے میں سبھی کو پتا ہے کہ ان کی جو پہلی زندگی ہے کتنی مشکل تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور مکہ کے اندر امیہ بن خلف یہ بہت بڑا کافر ہے،
اور یہ کفار کا لیڈر بھی تھا۔ ایک ہوتا ہے نارمل کافر اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کافر جس کی مہر مکہ والے، جیسے ہم اپنے علاقے میں کسی کو ناظم مانتے ہیں، چیئرمین مانتے ہیں، یہ اپنی علاقے کا بہت بڑا ایک رئیس تھا، امیہ بن خلف۔ اس نے حضرت بلال کو اپنے پاس غلام رکھا ہے، لیکن آپ کو طرح طرح کی اذیت دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت بلال نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، وہ زبان سے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ کلمہ پڑھتے تھے تو وہ آپ کو اس کلمے کی سزا دیتا تھا، بچوں کو بلاتا اور آپ کے گلے کے اندر مونج کی رسی، یعنی موٹی رسی، وہ ڈال کر کہتا کہ بچوں اس کو بازار میں گھسیٹو، تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوتا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ کوئلے گرم کر کے نا تو کوئلوں پر آپ کو الٹایا جاتا۔ صرف یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ ہمیں تو گھر بیٹھے کلمہ نصیب ہوا ہے، ہم نے تو کہیں جانا نہیں پڑا، کہیں مار نہیں کھائی، آنکھ کھولی تھی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا گھر ہے، تو مسلمانوں کے گھر میں ہم نے آنکھ کھولی ہے۔ لیکن حضرت بلال بڑی اذیت جھیلی، لوگوں نے مارا، پتھر مارے، آپ کو جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم کیا۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر قریب سے گزرے تو ان کے کان میں کہنے لگے، یعنی کہ ان کو آہستہ سے کہنے لگے اے بلال تم اپنے ایمان کو ظاہر کیوں کرتے ہو؟ اپنے ایمان کو ظاہر کیوں کرتے ہو؟ تو بس اپنے دل میں اللہ نہ کر لیا کرو، ظاہر نہ کرو۔ تو حضرت بلال آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، کہنے لگے کیوں ابو بکر کو تو ہو تو وچوں ہور میں ہو جاما، بھلا عاشق میں عشق نہ ہو کے کیوں میں چور ہو جاما۔ یہ کہنے لگے کہ میں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو میں نے کون سی چوری کی ہے، میں تو سرکار کا عاشق ہوں، اگر اس کام پر مجھے جان کی بازی بھی کرنی پڑے تو میں جان کی بازی لگا دوں گا۔ بلاخر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا اور نبی علیہ السلام سے آ کے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بلال کو خرید کے آزاد نہ کر دوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کو آزاد کرنا ہے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ آپ گئے، امیہ بن خلف سے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آیا، پوچھا یہ بتاؤ تو بلال کو کیوں مارتے ہو؟ یعنی کہ سیدھی بات کی کہ میں نے بلال کو خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کو کیوں مارتے ہو؟ تو کہنے لگا تم کون ہوتے روکنے والے، میرا وہ غلام ہے، میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ کروں، تم کیوں مجھے پوچھتے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اس کو اذیت نہ دینا۔ تو بھیا سے آگے سے کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو پھر خرید لو اسے، اور میں قیمت کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا کہ کالے غلام کے بدلے گورا غلام چاہیے، یعنی اس کی رنگت کالی ہے، بلال چونکہ موٹے ہونٹ والے کالے رنگ والے تھے، تو کہنے لگا کہ کالا رنگ والا غلام لے جاؤ اور سفید کلر والا غلام مجھے دے دو، اور اس کے بدلے ایک اور چیز بھی ہے، کب ایک 100 دینار، ایک روایت میں 1000 دینار بھی ہے، یعنی کہ کافی بھاری رقم مطالبہ کیا، کہا کہ اتنی رقم چاہیے اور ایک سفید چمڑی والا غلام چاہیے۔ آپ نے کہا چلو اسی بات پہ رہنا ہے۔ آپ گئے، جا کے مارکیٹ سے ایک غلام خریدا سفید کلر والا، یعنی اس کی چمڑی گوری چمڑی والا ایک غلام خریدا، اور
جتنی رقم طے تھی وہ رقم اس کو دی، وہ غلام دیا اور بلال کو لے کے واپس پلٹے۔ جب ابھی چند قدم چلے تو پیچھے سے امیہ نے آواز دی اور واضح دے کے کہنے لگا، اے ابو بکر سنتے جاؤ، میں نے سمجھا تھا کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، تمہارا نام بڑا ہم نے سنا تھا کہ تم تجارت کے اندر بڑے ماہر ہو، لیکن حیران ہوا میں تمہاری سوچ پر کہ تم نے ایک کالے غلام کے بدلے مجھے اتنی رقم بھی دی ہے اور ایک غلام کے بدلے غلام بھی دے رہے ہو، تو میں سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، تم نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو آگے سے حضرت صدیق اکبر بول پڑے، فرمایا، او نادان، تجھے کیا خبر، تمہیں کیا پتا کہ بلال کی قدر و قیمت میرے مصطفیٰ کی بازار میں کیا ہے؟ قدر بھلانا بلبل جانے صاف دماغ والی، قدر بھلانا گرج کی جانے مردے کھامن والی، میں تجھے کیا پتا کہ بلال کی قیمت کیا ہے؟ میں اگر رب کعبہ کی قسم، اگر تو اس کی جگہ کوئی اور چیز کا مطالبہ بھی کرتا تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن تم نے تو مانگا ہی کچھ نہیں، تم نے مانگا ہی کچھ نہیں۔ ہم تو وہ غلام ہیں سرکار کے کہ اگر میرے مصطفیٰ فرمائیں کہ جان پیش کرو تو ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ وہ جس وقت سیدنا عثمان غنی کا واقعہ اس طرح کا ملتا ہے نا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شیئر کر دی، سرکار کی محفل کے اندر، مسجد کے اندر نماز فجر جب ہو جاتی نا تو فجر کی نماز کے بعد میرے نبی علیہ السلام کوئی درس و تدریس دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، کسی چیز کا مسئلہ وضاحت کرنا ہوتا تو نماز فجر میں لوگوں کو بتاتے۔ اس وقت ایک نمازی نماز پڑھ کے ذرا جلدی چلے جاتے تھے، انہوں نے سلام پہ بھی جلدی چلے جانا، میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن بٹھا لیا اور میں، میرے صحابی تم کیوں کرتے ہو ایسے، کیا تمہیں شوق نہیں کہ قرآن سیکھو؟ انہوں نے عرض کیا، کملی والد دین تو بڑا کرتا ہے، لیکن جو میرا ہمسایہ ہے نا اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہیں اور اس کا پھل اس وقت پک چکا ہے اور وہ پھل میرے گھر میں گرتا ہے، تو میرے بچے جب اٹھاتے ہیں، ایک تو وہ میرا حق نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمسایہ ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہم پھل واپس بھی اس کی طرف پھینک لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا ہے، تو کملی والے میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ پھل اس کے گھر میں پھینکنا چاہتا ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو اس آدمی کو بلایا، ہے وہ کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا، اسے بلا کے فرمایا کہ یہ بات، یہ جو درخت ہے یہ میرے ہاتھ سیل کر دو، فروخت کر دو۔ اس نے آگے سے کہا کہ جب اسے پتہ چل گیا نا کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے درخت، ایک درخت، تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس کے بدلے آپ سے فلاں باغ لینا ہے، ایک درخت کے بدلے باغ کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا، بدبخت، تو نے میرے مصطفیٰ کو ناراض کیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا، عثمان فلاں باغ پورے کا پورا چاہیے، اس ایک درخت کے بدلے عثمان غنی نے پورا باغ خرید کے دیا تھا۔ تو جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی بالکل عجیب ہے، وہ آپ کی سمجھ میں کس طرح نہیں آ سکتی۔ ہم نے چونکہ اتنا مال کبھی قربان نہیں کیا، ہم نے بڑا بھی کیا ہوگا تو مسجد میں آ کے جتنی بھی توفیق ہوگی پیسے دیے ہوں گے، لیکن وہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان، تن، من سب کچھ قربان کیا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، اے نادان، تو نے بلال کا رنگ کالا دیکھا ہے، تو نے یہ مجھ سے یہ کہا ہے کہ بلال کالے رنگ والا تھا، تو یہ کالا رنگ نہ دیکھ بلکہ دیکھ کہ اس کی قدر میرے مصطفیٰ
جب بلال کو خریدا میرے مصطفیٰ کی عدالت میں پہنچا دیا تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد بلال کو کوئی غلام نہ کہے، بلال اہلی بیتی، بلال آج کے بعد میرے گھر والا ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ جو شعر ہے نا یہ کسی مسلمان کے نہیں ہے، یہ ایک ہندو شاعر ہوا ہے دلو رام کوسلی، دلو رام کوسلی شاعر ہوا ہے ہندو، اس نے کہا ہے کہتے ہیں یار جو بھی مصطفیٰ کی نظروں میں ایک دفعہ آ گیا پھر وہ عام نہیں رہا، اس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا، اس نے پتھروں کو ملایا تو دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ وہ پیارے پیغمبر نے جب بلال کو دیکھا تو سرکار نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور فرمایا آج کے بعد بلال تم میرے مؤذن ہو۔ اور جب مکہ شریف فتح ہو گیا نا، مکہ شریف کو جب سرکار نے فتح کر لیا تو فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان پڑھو۔ جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ گئے، وہ جو ابو امیہ بن خلف جس نے بیچا تھا آپ کو وہ بھی نیچے بیٹھا ہے، ابو سفیان دیگر کافر نیچے بیٹھے ہیں، تو جب بلال نے صدا بلند کی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال جب چھت سے آواز آئی تو سارے کافر کی نگاہیں اوپر چلے گئی، کہنے لگے یہ بلال، ہم نیچے بیٹھے ہیں بلال اوپر چھت پہ چلا گیا ہے۔ تو ان کے دل کے اندر اتنا غصہ آیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے گا تو فرمایا پھر کوئی گورا کالا کالا گورا نہیں رہے گا، فرمایا ہمارے نزدیک کوئی بھی انسان ہے چاہے اس کا رنگ کوئی ہے چاہے اس کی زبان کوئی ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ کا جب سپاہی بن جائے گا تو پھر وہ اعلان کرتا رہے گا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار نے ہجرت فرمانا تھا، درود پاک پڑھیے صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ، جب سرکار نے ہجرت فرمائی مکے والوں نے 13 سال میرے مصطفیٰ کو جب اذیت دی تو قرآن پاک میں رب کریم فرماتا ہے حبیب اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور آپ مدینہ پاک چلے جائیں۔ یہ مدینہ پاک جو تھا یہ سرکار کے لیے پہلے بھی آپ کے چونکہ ننہال کا یہ علاقہ ہے تو اس علاقے کے اندر لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، کافی لوگوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا تھا۔ جب کفار نے آپ کا جینا یہاں پہ مشکل کر دیا تو سب سے پہلے تو ان کی میٹنگ دارالندوا کے اندر ہوئی، یہ بات میں نے پہلے بھی دن کہی تھی، ابو جہل کی حویلی جو ہے اس کا نام دارالندوا تھا، جیسے کسی کی حویلی کا نام لال حویلی یا کسی کی حویلی کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد لکھا تھا دارالندوا۔ اس حویلی کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میٹنگ کے اندر کسی نے کہا کہ محمد کو قتل کر دو، یہ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے سورۃ انفال کے اندر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کافر کہنے لگے کہ یا تو اس مصطفیٰ کو یعنی اس محمد کو قتل کر دو تو یا اس کو قید کر دو تو یا اس کو وطن سے نکال دو، یہ تین باتیں سامنے آئی۔ تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ میرا بھی ایک مشورہ ہے۔ کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگا کہ محمد کو معذرت قتل کرتے ہیں، اور قتل کیسے کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے چونکہ مکہ کے اندر جو جتنے بھی قبیلے ہیں نا
ہر قبیلے سے 5 لوگ نکلے، ایک روایت میں 40 لوگ نکلے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے۔ ہر قبیلے سے 5 لوگ نکلے۔ پوچھا کہ یہ 5 بندے کیوں لیے؟ کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ پکڑا گیا تو پھر قصاص سارے برادریوں پہ آئے گا۔ اگر ایک بندے نے مارا، مثلا میں نے مارا، ابو جہل کہنے لگا میں نے مارا، تو قریش والے میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو جب سارے قبیلے مل کے ماریں گے محمد کو معاذ اللہ، تو پھر کسی پر بھی قتل نہیں آئے گا، کس سے دشمنی لیتے رہیں گے قریش والے۔ انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، ادھر انہوں نے مکمل تیاری کر لی۔ کہا جب محمد نماز کے لیے نکلے تو اس کو اس وقت قتل کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف رب نے وہی بھیج دی، حبیب اب آپ اٹھیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھے اور سیدھا پہلے حضرت مولا علی کے پاس پہنچے۔ علی ہے، باغ مصطفیٰ کی کلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی۔ آج 12 رجب ہے، 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت بھی ہے، یعنی آج شام جو ہے وہ 13 رجب ہے۔ اس مناسبت سے یہ مسئلہ بھی چلے آ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا 13 رجب کو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے آنکھ نہیں کھولی جب تک مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر لی۔ اور آپ کو جو گڑتی ہے وہ میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن کی دی تھی، اور پھر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ مختلف جگہ سے یہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن چونکہ ہم اس مسئلے کو پہلے کور کریں، حضرت مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے آپ کے گھر میں گئے اور فرمایا علی رب کی طرف سے آواز آئی ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو علی ایسا کرو کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یارو یہ تو سوچو کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان صحابہ میں تھے جس صحابی رسول کی ڈیوٹی لگی وہ حضرت مولا کائنات تھے۔ مولا علی میرے مصطفیٰ کے بستر پر آرام فرما ہے، تو میں علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا ہے۔ کسی نے پوچھا علی، بعد میں کسی نے پوچھا علی تمہیں خوف نہیں آیا؟ اگر تمہیں کافر مار دیتے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم موت تو برحق ہے، لیکن علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر موت آنی ہے تو آج کی رات موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جانا۔ اگر یہ نہ فرماتے تو مجھے شک ہوتا کہ شاید میری شہادت ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جانا ہے۔ کہتے ادھر میرے مصطفیٰ نے علی کو بستر پہ سلایا اور ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے، جا کے دروازہ دستک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی دروازہ میں نے کھولا اور میں حیران ہو گئی کہ رات کا اتنا پہر ہو گیا ہے، تو کملی والے کا تشریف لائے ہیں، لگتا ہے کوئی حساس معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اپنی فیملی کو ذرا سائڈ پہ کرو، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ عرض کیا کملی والے میں اور میری فیملی ساری آپ پہ قربان، آپ جو بات بھی کریں گے ہم سارے حاضر ہیں۔ ہے کوئی اتنا رازدار، بلکہ رات کے اندر جو کھانا پہنچایا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کھانا لے کے آتی ہے، جس کا یہ لقب ہے ذات النطاقین، یعنی 2 دوپٹے والی۔ وہ کھانا جب باندھ کے لائی تھی نا، جب سرکار کو سامان باندھ کے دیا تھا تو گھر میں کوئی رسی نہیں تھی سامان باندھنے والی، انہوں نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے ساتھ باندھا، وہ تھیلا جو سامان کا ذات النطاقین، یہ ان کا لقب ہے، 2 دوپٹوں والی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا ابو بکر رب کا حکم آیا ہے، ہجرت کرنی ہے، کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا کملی والے ابو بکر کی جان مال سب کچھ آپ کے قربان۔ آپ نے فرمایا پھر چلو، ابھی چلنا ہے، کوئی چیز نہیں لی، ہو سکتا
لگتا تھا کہ کوئی اپنی چیز سمیٹ لیتے، اپنی فیملی کو داغ پہ لگایا کہ دشمن آپ کے گھر پہ حملہ بھی کر سکتا تھا، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نکلے اور سرکار کے ساتھ چلے تاکہ غار ثور آیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی زیارت بھی کی ہو، الحمدللہ اس غار کی زیارت ہم بھی کر کے آئے، غار ثور بھی دیکھی ہے، غار حرا بھی دیکھی ہے۔ اس غار میں میرے مصطفیٰ نے 3 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن؟ 3 دن قیام فرمایا۔ اس غار کو ابوبکر نے صاف کیا، سوراخ جتنے بھی تھے اپنے تہبند کو پھاڑ پھاڑ کے اس کو بند کیا، ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اس میں اپنی ایڑی رکھ لی اور سانپ نے آپ کو ڈس لیا، باہر دشمن آ کے کھڑا ہے۔ اور امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ غار کے منہ کے آگے اس جالے تننے والی مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری آئی انڈے دے کے چلے گئی اور دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ تو جس وقت میرے مصطفیٰ گھر سے نکلے تھے نا، تو رب نے فرمایا تھا حبیب آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں، اور اس آیت سے جب پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں مٹی نے اور اس کے اوپر پھونک مارے اور ہوا میں اڑا دیں، اور فرمایا کسی کافر کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں میرے مصطفیٰ ہر ایک کو نظر آ سکتے نہیں ہیں، کہتے آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر آئے دیکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جب اگر ہوئے اور ابوبکر صدیق نے اپنی گود کے اندر میرے مصطفیٰ کو لے لیا، اور وہاں پر جب سانپ نے ڈس لیا تھا، عرض کیا کملی والے لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ جب اس کو پاؤں کو ہٹایا میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پوچھا ابوبکر اب کیفیت کیسی ہے؟ عرض کیا کملی والے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں کہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کے اندر رب نے کتنی شفا رکھی ہے۔ آج بھی مدینہ پاک کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام بیر غرس ہے، بیر غرس۔ اس کنویں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دے کے اس سے سرکار کو غسل دیا گیا تھا۔ وہ پہلے نہیں لوگ کھولتے تھے، اب وہ کھلا ہے، وہاں سے پانی ہم نے پیا بھی، لے کے بھی آئے تھے۔ اور مدینہ پاک جائیں بدر کے راستے میں 2 کنویں آتے ہیں، ایک بیر روحا ہے، اس کنویں کے اندر بھی سرکار کا لعاب دہن ہے، اور ایک وہ کنواں ہے جس سے 70 انبیاء نے پانی پیا ہے، تو لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اس کا پانی بھی لے کے آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا کتنا پیار تھا۔ بات اختتام کی طرف لے کے آتی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں، ایک مسئلہ ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کی صلح کے لیے گئے تھے، تو حضرت سیدنا سہیل بن سعد کہتے ہیں، اور یہ بات بخاری شریف کے اندر ہے، کس حدیث میں؟ بخاری شریف۔ اب یہ دیکھنا کہ آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ نماز ایک وہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر آپ سائڈ پہ نہیں دیکھ سکتے۔ نماز کی کچھ ایسے شرائط ہیں، مثلا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تکبیر جس نے آپ کا بہت سے کام آپ کے حرام کر دیے۔ مثال کے طور پر نماز سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، کسی نے سلام لی آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر نہ آپ سلام دے سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ میں کوئی نوالا تھا، مثلا کھانا کھا کے آپ آئے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ میں کوئی چیز آ گئی اور آپ نے اس کو ارادتاً نگل لیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو فوراً اس کو ایسے نکالنا ہوگا اور مسجد میں نہیں گرانا، اس کو اپنی جیب میں اس کو آپ رکھیں۔ اگر آپ نے مسجد میں ایسا کام کیا تو پھر آپ کے اوپر یہ گناہ آئے گا کہ آپ مسجد کی تقدس کو کمال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بخاری شریف ہے، کہتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک قبیلے کی طرف، قبیلہ بنی عمر بن عوف
اس قبیلے کی طرف آپ صلح کے لیے گئے، اور یہ بات بخاری شریف کے اندر ہے، کہتے ہیں جس وقت نبی کریم علیہ السلام وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو حضرت بلال عرض کرتے کملی والے حضرت بلال نے عرض کیا ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیا کریں، آپ جماعت کروائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا چلیں آپ تکبیر پڑھیں۔ انہوں نے تکبیر پڑھی، نبی کریم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ آگے کھڑے ہوئے اب انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھاتے رہے، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر اس مسجد کے اندر ابھی جماعت کھڑی ہو تو جماعت کھڑی ہو کتنے بڑے سے کوئی بڑا کوئی عالم کیوں نہ آ جائے، آپ کے پیر صاحب آ جائیں، آپ کا کوئی بہت بڑا کوئی ملنے والا آ جائے، وہ صفوں کو چیر کے آگے نہیں آ سکتا۔ جب صف بندی ہو گئی ہے تو کوئی بندہ آگے آ سکتا نہیں۔ بخاری شریف ہے نبی کریم علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا، کیونکہ سرکار کے جسم اثر سے خاص خوشبو آتی تھی، خاص خوشبو تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، اس راہ چل دیے، کوچے بسا دیے۔ جب سرکار گزرتے ہیں تو خوشبو آتی تھی، تو حضرت سیدنا صاحب کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام نے رستہ دے دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام گزرتے گزرتے پہلی صف کے قریب آ گئے۔ جب سرکار پہلی صف کے قریب آئے تو صحابہ کرام نے تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہاتھ کے اوپر مارنا، ایک بندہ یہاں پہ کرے، اگر ساری مسجد یہ کرنا شروع ہو جائے تو یہ تو بہت زیادہ گونج پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، یہ آواز گونجی اور اتنا زیادہ شور ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ نماز کے اندر کوئی خاص شخصیت تشریف لائی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اب پیچھے کے آدمی آ رہے، مجھے کیا پتا پیچھے کون ہے؟ ظاہری بات ہے میں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، یا تو ایسے دیکھوں گا تو میری نظر ادھر آئے گی، کیونکہ سرکار یہاں پہ تشریف لا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر پورے کے پورے پلٹے، آپ کا رخ مڑ گیا اور آپ نے سرکار کو دیکھ لیا، اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑے رہو، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوئی عام قصہ کہانی یوٹیوب کا قصہ کہانی نہیں ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری کے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر حدیث لکھی ہے۔ آج لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارے نادان دیکھ، ابو بکر نماز پڑھاتے چہرہ موڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ قائم رہو، مصلی پہ قائم رہو۔ تو آپ نے اسی وقت فرافہ بلند کیے، ابو بکر نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ابو بکر کو اتنی قدر اتنی قیمت والا بنایا ہے کہ آج میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میرے مصلی پہ قائم رہو۔ اتنا بڑا کوئی اعزاز کسی کو مل سکتا ہے؟ اب یہ بتائیں کہ نماز کے اندر تو پھر نماز ٹوٹ جانی چاہیے نا، اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ امام پیچھے بھی آ گیا اور امام نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، اور پیچھے آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کملی والے آپ آگے چلے جائیں، نماز ہو رہی ہے، سرکار آگے گئے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مجھے کیا پتا میں بعد میں آؤں، رکعت پہلی ہے کہ دوسری، رکعت پہلی ہے کہ، لیکن میرے مصطفیٰ کو علم تھا، میرے مصطفیٰ نے آگے سے نماز کنٹینیو خود فرمائی،
اور نماز مکمل کی، اور بعد میں پوچھا ابو بکر تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے کملی والے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے امامت کروائے۔ اب یہ بتائیں کہ نماز بھی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی، بلکہ فرمایا لوگوں تمہاری نماز ہو گئی ہے۔ اب اس طرح ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام آپ کا ظاہری وصال کا وقت آیا نا، پیر شریف والے سواب والے دن آپ کا وصال ہوا ہے، تو آپ نے اندر سے آواز دی کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا، یہ کچھ مسائل بھی ہیں آپ کے سامنے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جس وقت یہ پیغام اندر سے آیا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی سے فرمایا آپ آگے آئیں۔ تو حضرت مولا علی کا جواب جو ہے وہ سنیں، کہنے لگے قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، ابو بکر جب میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا تھا میں اس وقت حاضر تھا، ان کے پاس موجود تھا، اور میں بیمار نہیں تھا، تندرست تھا۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے مجھے کہنا ہوتا تو کہہ دیتے، تو جب نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ نے مسلح آپ کو دیا ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے علی آگے نہیں آ سکتا۔ علی کا درجہ اپنی جگہ پہ ہے، ابو بکر کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ اب جس وقت یہ بھی بخاری شریف پڑھنے لگا، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا جس وقت وصال کا وقت قریب آیا تو وصال کے وقت نبی کریم علیہ السلام نے اندر سے پیغام دیا، فرمایا کہ ابو بکر کو کہو امامت کروائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے جب پیغام سنا تو میں نماز میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ اکبر، اور یہ نماز فجر تھی، نماز فجر تھی۔ دن کون سا ہے؟ سوار، یاد رکھیے۔ اور یہ بات بھی بخاری شریف کے اندر ہے، کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف میں اور جامع ترمذی کے اندر ہے، بخاری شریف، مسلم کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، یعنی سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال ابو بکر کو کہو کہ جماعت کروائے۔ حضرت بلال کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے جس وقت آگے کی رات تھی تو نبی علیہ السلام نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور ایسے سرکار نے اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہا۔ جو احباب ہو کے آئے ہیں مدینے پاک سے، آپ کو خبر ہے کہ یہ سرکار کا محراب ہے اور ادھر سرکار کا گھر ہے۔ جس وقت پردہ ہٹایا، اب حدیث میں اس لفظ کو دیکھیے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک سے جب پردہ ہٹایا تو سرکار کے چہرے کی جو شعائیں تھی، یعنی جو سرکار کے چہرے کے ایک نورانیت چمکتی تھی، کہتے وہ شعائیں آپ کی چہرے کی نکلی جیسے وہ حدیث پاک ہے نا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رات کا وقت تھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی تھی، تو میں نے عرض کیا کملی والے میری سوئی گر گئی ہے، تو آپ مسکرائے، آپ کے دندان مبارک سے خاص چمک نکلی اور اس چمک سے میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا، تو میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ تو حضرت بلال کے کہنے پر کہ سرکار کا پیغام ملا ہے، ابو بکر مصلی پہ آئے، سرکار نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور دیکھنا چاہا کہ میرا ابو بکر کیسی نماز پڑھا رہا ہے اور صحابہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس وقت سرکار کے چہرے کی وہ کرنیں جب صحابہ کو محسوس ہوئی کہ پردہ اٹھایا گیا ہے، اب قبلہ ادھر ہے،
تو صحابہ کرام نے نظریں ترچھی کر کے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. یہ بخاری ہے، کوئی عام کتاب سے نہیں پڑھ رہا. انہوں نے نظریں اس طرح پھیریاں تو نظریں ترچھی کر کے جب سرکار کو دیکھا تو کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے ابو بکر کو بھی محسوس ہوا، ابو بکر بھی مصلی سے پھر گئے. ارے نماز کی 6 شرائط میں ایک شرط یہ ہے استقبال قبلہ. نماز کی 6 شرطیں ہیں. جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، نیت کرنا، استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا. اگر قبلہ سے آپ کا سینہ پھر جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے مصلی پہ کھڑے تھے میرے مصطفیٰ نے اپنا پردہ ہٹایا، ابو بکر کا بھی چہرہ پھر گیا. سرکار نے دیکھنا چاہا کہ میرے غلام کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ صحابہ کا چہرہ پھر گیا ہے، سرکار نے پردہ چھوڑ دیا اور یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. اقبال کہتے ہیں ارے لوگوں تمہیں کیا پتا نماز کس کو کہتے ہیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. مجھے کام کیا تھا نماز سے، میری غرض کیا تھی سجود سے. ایک نقش پاک کی تلاش میں جھکا رہا نماز میں. اور دوسرا شاعر کہتا ہے جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں. ارے کعبہ بنتا ہے ریاض اس طرف، رخ اپنا جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. ارے آج پتا چلا کہ تم نے نماز سمجھی کس کو ہے. بلکہ ایک واقعہ اور بھی آپ کے سامنے رکھتے جائیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا. یہ روایت حدیثوں کے اندر 3-4 عنوان سے ہے. ایک روایت میں حضرت ابو سعید کو بلایا، ایک روایت میں ہے ابن حزم کو بلایا. نماز وہ پڑھ رہے تھے تو سرکار نے ان کا نام لیا. ابو سعید وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے جب حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ عرض کرتے کملی والے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا تمہیں رب کا حکم نہیں یاد کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا لوگوں ایمان والو جب مصطفیٰ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. میں یہ نہیں دیکھنا کہ نماز کی کون سی رکعت ہے. فرمایا نماز ہوتی ہی مصطفیٰ کے اشاروں کا نام ہے. کرام کی قدر حضرت ابو بکر صدیق کے کیا کہنے. آپ کے پاس اور جو قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے نا، یہ قرآن پاک جنگ یمامہ کے بعد جب 1200 قاری شہید ہو گئے تھے نا تو سیدنا صدیق اکبر کے کعبے سے قرآن پاک جمع کیا گیا تھا. آج ہمارے گھروں میں جو قرآن موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کاوش کا ہی نتیجہ ہے. یاد رکھیں کعبے کا سب سے پہلا خطیب ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر. کعبے کا خطیب ابو بکر، جس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے سنبھالا وہ ابو بکر ہے. جب مصطفیٰ کا وصال ہوا اس وقت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ نے فرمایا تھا یاد رکھو لوگوں اگر تو تم نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو یاد رکھو سرکار ہمیں قرآن اور سنت دے کے گئے ہیں. تو پھر لوگوں نے ہوش سنبھالا. تو جب آپ کا وصال ہوا نا ابو بکر صدیق کا تو یہ بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے وصال سے پہلے کہا تھا میری میت روزے پاک کے پاس رکھ دینا اور آواز دینا کملی والے غلام آیا ہے، دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا اندر ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. جناب جنازہ تیار ہوا اور آپ کی میت روزے پاک کے باہر رکھ کے عرض کیا کملی والے غلام حاضر ہے. تو اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس جلدی پہنچا دو. کہتے ہیں قسم خدا کی، عمر کہتے ہیں علی کہتے ہیں قسم خدا کی پتہ نہیں کس نے دروازہ کھولا، ہم نے روزے پاک کے اندر ان کو تدفین کر دیا. اور آج لوگوں یاد رکھنا اگر آپ کے پاس دین پہنچا ہے تو سب سے پہلے
11 ہجری کو جب جنگ ہوئی تھی، مسلمان اس وقت بکھرے ہوئے تھے، جنگ یمامہ میں جس میں ختم نبوت کا جب کام کیا تو ابوبکر صدیق نے کام کیا تھا۔ تو گرامی قدر ابوبکر صدیق کے اس امت پر بڑے احسان ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی محبت میں جو حصہ ہے اللہ قیامت کے لیے بھی عطا فرمائے، عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔